نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان کی جب 19 تاریخ آتی ہے تو جو مومنین کے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مومنین کی نظروں میں مسجد کوفہ ہوتی ہے، نماز صبح ہوتی ہے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ آخری سجدہ ہوتا ہے، ابن ملجم کی زہر میں ڈوبی ہوئی وہ تلوار ہوتی ہے۔ کیا قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے، جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے۔ ناظرین، مولا کائنات کی یہ شہادت جو 1400 سال پہلے مسجد کوفہ میں ہوئی، یقیناً 1400 سال ہو گئے، لیکن مومنین جب ماہ رمضان میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو 19 رمضان کو مومنین کا دل بھر آتا ہے اور مولا کے غم میں ڈوبی ہوئی یہ کائنات نظر آتی ہے، مولا کائنات کے غم میں ڈوبی ہوئی یہ کائنات نظر آتی ہے۔ لیکن ہمیں نہ صرف یہ کہ مولا کا غم منانا ہے، مولا کے ذکر کے حوالے سے صرف مصائب بیان کرنے ہیں، بلکہ مولا کی سیرت بیان کرنی ہے ان ایام میں۔ مولا کائنات کے شہادت کے یہ ایام جس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے مولا آخر ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے تھے، آخر مولا کائنات نے کیسی عبادت کی، آخر مولا کائنات جن کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ علی کی زندگی وہ زندگی ہے، علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے، کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے۔ ناظرین، جب میں نے یہ سوچا کہ مولا کائنات کی ان شہادت کے ایام میں مجھے یہ پروگرام مولا کی سیرت کے حوالے سے تیار کرنا ہے، جس میں مولا کی سیرت بیان کی جا سکے، مولا کی فضائل و مصائب بیان کیے جا سکیں، مولا کا مقصد بیان کیا جا سکے، تو میں نے سوچا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہو۔ ناظرین، میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ جو ہمارے 3 دن کے ایپیسوڈ وقار سخن کے ہوں گے، اس میں ہم 3 دن کے اس پروگرام کا ٹائٹل رکھتے ہیں ذکر مولا کائنات، ذکر مولا کائنات۔ تو ناظرین، میں نے برجستہ میری زبان سے نکلا کہ ذکر مولا کائنات کریں۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ ارے یہ تو مولا نے مجھے مصرع دے دیا، ذکر مولا کائنات کریں، تو کیوں نہ اس میں کچھ اشعار کہنے کی کوشش کروں، ان خصوصی تاریخوں میں وہ اشعار اپنے مومنین سے شیئر کیے جائیں۔ تو ناظرین، میرا مطلع کچھ اس منقبت کا یوں ہوا کہ آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، آئیں
آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں۔ آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیے ناظرین کہ آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، حق انہی کو ہے ذکر مولا کا، حق انہی کو ہے ذکر مولا کا، حق انہی کو ہے ذکر مولا کا، جو ادا پہلے واجبات کریں۔ حق انہی کو ہے ذکر مولا کا، جو ادا پہلے واجبات کریں، جو ادا پہلے واجبات کریں۔ اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے اپنے مولا کے، یہ ضروری ہے اپنے مولا کے ہم بیاں سارے واقعات کریں۔ یہ ضروری ہے اپنے مولا کے ہم بیاں سارے واقعات کریں، ہم بیاں سارے واقعات کریں۔ ناظرین یہ شعر سماعت فرمائیے خاص طور سے کہ یہ ضروری ہے اپنے مولا کے ہم بیاں سارے واقعات کریں، پہلے حق امام کر دیں ادا، پہلے حق امام کر دیں ادا، پہلے حق امام کر دیں ادا، پھر جمع خوب مالیات کریں، پھر جمع خوب مالیات کریں۔ اور کیوں نہ ایسا بنا لیں ہم خود کو، کیوں نہ ایسا بنا لیں ہم خود کو، کیوں نہ ایسا بنا لیں ہم خود کو، ہم سے مولا ہمارے بات کریں، کیوں نہ ایسا بنا لیں ہم خود کو، ہم سے مولا ہمارے بات کریں، ہم سے مولا ہمارے بات کریں۔ اور دن ہی کیا، خاص طور سے ناظرین یہ شعر سماعت فرمائیے، یہ شب قدر کا زمانہ ہے اور قرآن مجید کا نزول ہونا ہم ہر مومن پر واجب ہے کہ ان ایام میں خصوصی طور سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی بھی پاسبل ہو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی آیتوں کا بھی ترجمہ ہم سمجھ سکتے ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی پس منظر میں یہ شعر بھی ناظرین سماعت فرما لیجئے کہ کیوں نہ ایسا بنا لیں ہم خود کو، ہم سے مولا ہمارے بات کریں، اور دن ہی کیا پڑھ کے ہم کتاب اللہ، دن ہی کیا پڑھ کے ہم کتاب اللہ، اپنی روشن ہر ایک رات کریں، دن ہی کیا پڑھ کے ہم کتاب اللہ، اپنی روشن ہر ایک رات کریں، اپنی روشن ہر ایک رات کریں۔ اور ناظرین یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرما لیجئے کہ خصوصی طور سے یہ زمانہ کرونا وائرس کا زمانہ ہر طرف ایک پریشانی اور ایک مصیبت سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرما لیجئے مشکلات میں جو آدمی سفر کر رہا ہے کہ مشکلوں سے نجات پانے کو، مشکلوں سے نجات پانے کو، مشکلوں سے نجات پانے کو ورد مولائے کائنات کریں، ورد مولائے کائنات کریں۔ اور ہم ہیں پریشان سبھی اے مولا، ہیں پریشان سبھی اے مولا، ہیں پریشان سبھی اے مولا، دور ہم سب کی مشکلات کریں، ہیں پریشان سبھی اے مولا، دور ہم سب کی مشکلات کریں، دور ہم سب کی مشکلات کریں۔ اور دل یہ کہتا ہے عشق مولا میں، دل یہ کہتا ہے عشق مولا میں، دل یہ کہتا ہے عشق مولا میں، ہم بسر اپنی یہ حیات کریں، ہم بسر
اپنی یہ حیات کریں، اور جو بھی حیدر کے ہیں غلام سلیم، جو بھی حیدر کے ہیں غلام سلیم، کیوں بھلا فکر کائنات کریں، کیوں بھلا فکر کائنات کریں، آئیں سب مل کے، آئیں سب مل کے حق کی بات کریں۔ ناظرین، جہاں جہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات کے حوالے سے یہ پروگرام ذکر مولا کائنات، اور یہ آپ کے ٹی وی اسکرین پر، اور آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، یقیناً آپ کے دلوں کی آواز بھی ہے۔ یہ شعر خاص طور سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے ریپیٹ کریں، اور سچائی ہے اس مطلب میں کہ آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں۔ اور یہ ذکر، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مولائے کائنات کی سیرت کا ذکر ہونا ہے، اور مولائے کائنات کی زندگی، پوری زندگی اگر دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونی اور شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس سجدے میں عبادت میں مصروف نظر آتے تھے مولا، نہ صرف یہ کہ روزہ اور حج و زکوٰۃ کے حوالے سے عبادت کرتے تھے مولا، بلکہ مولائے کائنات کی پوری زندگی ہی عبادت ہی عبادت تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ناظرین کہ علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے، کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے۔ ناظرین، یقیناً اہل بیت ٹی وی پر مسلسل آپ مولا کائنات کی ان شہادت کے ایام میں مختلف پروگرام دیکھیں گے، اور اہل بیت ٹی وی کی کوشش ہی رہی ہے کہ مولا کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، مولا کی شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، مولا کے جو خصوصی طور سے دین اسلام اور دین محمدی میں فروغ دینے میں جو مولا کا کردار رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بڑے بڑے علماء حضرات آپ سے مخاطب ہوں گے، اور آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے، لیکن یہ خاکسار سلیم امروہوی بھی اس عبادت میں شریک ہو رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ ناظرین، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کرتے ہوئے مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے دہلی میں ایک انجمن قائم ہوئی، وہ تھی بزم یادگار انیس، اور اس بزم یادگار انیس میں مختلف مذاہب و مختلف فرقوں کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہر سال مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، جو یہ شہادت کے ایام ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی سنڈے آ رہا ہے یا چھٹی کا دن آ رہا ہے، تو اس دن ہم یا خصوصی طور سے دہلی میں جو غالب اکیڈمی ہے، ایک بڑا مرکز ہے، اس کے آڈیٹوریم، اس اکیڈمی میں، اس آڈیٹوریم میں سالانہ یوم علی کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا، اور مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ اس میں مختلف نظریات کے لوگ اس میں اپنے خیالات بھی اظہار کریں گے، اور مختلف شعراء اور دانشور حضرات کو اس میں مدعو کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ 50 سال پہلے مرحوم ذہین نقوی صاحب اور علی صادق صاحب اور کئی اہم ترین شخصیات، کس کے میں نام لوں، شمیم کاظم صاحب اور کئی ایسی شخصیات جو اب تو نہیں رہیں، لیکن یہ سلسلہ 50 سال سے قائم تھا، اور مسلسل ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، کسے خبر تھی کہ یہ پچھلے 2 سال سے ایسے حالات بھی آئیں گے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا پوری طرح سے پوری کائنات، پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہوگی، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوگی، اور ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ یہ پروگرام بھی منعقد نہ کر سکیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کہہ لیں یا پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہہ لیں، ہم غالب اکیڈمی میں پچھلے 2 سال سے تو اس طرح سے جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ ذکر مولا کائنات ہیں، یہ تو قیامت تک ذکر جاری رہے گا۔ اسی لیے آن لائن یہ سلسلہ پچھلے سال بھی جاری تھا، اور پروگرام منعقد کیا
اس لیے ہم چاہتے ہیں ناظرین کہ جو کیفیت اس پورے بزم کے لوگوں کی ان تاریخوں میں ہوتی ہے کہ ہم مولا کا یہ ذکر، یہ پروگرام یوم علی نہیں کر پا رہے ہیں، تو بڑا بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں تمام بزم کے لوگ بھی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، اس سال ہم چاہیں گے کہ اپنے پروگرام میں پچھلے پروگرامز کی کچھ خاص اہم شخصیات کے تاثرات اس پروگرام میں ہم شیئر کریں گے، جنہوں نے مولا کائنات کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ان کے حوالے سے کچھ شاعری کی ہے۔ تو ہم اس پروگرام یوم علی کے کچھ حصہ آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ شیئر کریں۔ ناظرین آئیے، کچھ عرصے پہلے جو غالب اکیڈمی میں بزم یادگار انیس کی جانب سے یوم علی منعقد کیا گیا تھا، اس میں جو مشہور و معروف شاعر جناب متین صدیقی امروہوی نے بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا تھا، ہم سب سے پہلے وہ اشعار آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے متین صدیقی امروہوی صاحب کا یہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے، مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے، علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھیے۔ مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے، علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھیے، اور ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں، ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں، حیدر کرار کے خطبے کو پڑھ کر دیکھیے۔ ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں، حیدر کرار کے خطبے کو پڑھ کر دیکھیے۔ اور نعرہ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا، نعرہ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا، کیسے لڑتے ہیں ہزاروں سے 72 دیکھیے۔ نعرہ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا، کیسے لڑتے ہیں ہزاروں سے 72 دیکھیے۔ اور حالات حضرت 4 مصرے کے لیتے ہیں کام آج بھی ہم ذوالفقار سے، لیتے ہیں کام آج بھی ہم ذوالفقار سے، حاصل مدد علی کی ہے ہر اعتبار سے، حاصل مدد علی کی ہے ہر اعتبار سے۔ وہ میدان کربلا کی روایت تو دیکھیے، اب تک بھی لڑ رہے ہیں 72,000 سے، لیتے ہیں کام آج بھی ہم ذوالفقار سے، حاصل مدد علی کی ہے ہر اعتبار سے، میدان کربلا کی روایت تو دیکھیے، اب تک بھی لڑ رہے ہیں 72,000 سے۔ اور اس پہ ختم کرتا ہوں، کون کہتا ہے ہمارا رہنما کوئی نہیں، کون کہتا ہے ہمارا رہنما کوئی نہیں، اور کشتی کا ہماری ناخدا کوئی نہیں، اور کشتی کا ہماری ناخدا کوئی نہیں۔ کربلا ہوتے ہوئے شہر نجف سے جائیے، کربلا ہوتے ہوئے شہر نجف سے جائیے، راستہ خلد بنے کا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین یہ تھے جناب متین صدیقی صاحب جو بارگاہ امام عالی مقام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو ایک بڑی اہم یونیورسٹی میں تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا تاریخ پر بھی گہرا مطالعہ ہے، اور مولا کائنات کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، تو سماعت فرمائیے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا یہ تاثرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ افتخار عارف نے کہا تھا کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے، دل ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے، اور درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ لہذا درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج بہت ہی مختصر لمحات میں کچھ ذکر کروں گا، اور میں جو
چند روز سے مولا کائنات کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ وراثت، وارث، امین، جانشین کون ہوتا ہے؟ دنیاوی جانشین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر باپ کا بیٹا اس کا جانشین ہو سکتا ہے، اولاد کی اولاد اس کی جانشین ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں جانشین صرف وہ ہوتا ہے جو عملی اعتبار سے ہر اس مقام پر قدم رکھتا ہوا چلے، اس راستے کو فالو کرتا ہوا چلے، وہ جس کی جانشینی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے اس نے حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا مولا علی کی زندگی کو اس اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک زندگی خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جنہوں نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک کا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو مرضی الہی کے مطابق نہ ہو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو، جو اسلام کے مطابق نہ ہو۔ بت پرستی کے ماحول میں رہنے کے بعد آپ نے کبھی جانے کے بعد خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ظلم کے ماحول میں رہنے کے بعد آپ نے کبھی لوگوں پر ظلم نہیں کیا۔ جہاں پر شراب اور کباب کا چلن تھا وہاں پر کبھی آپ ان چیزوں کے قریب نہیں گئے۔ گویا کہ پیدائش سے لے کے اور اعلان نبوت تک اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زندگی کو وہ تحفظ فراہم کیا تھا تاکہ اعلان نبوت کے بعد بدترین دشمن اسلام بھی نبی کے کردار پہ انگلی نہ اٹھانے پائے۔ اعلان نبوت سے قبل لوگوں نے صادق و امین کا خطاب دیا تھا۔ اب آئیے اس اینگل سے ان کے وارث و امین کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں، جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ بعثت نبوت کے بعد نبی کی بعثت نبوت دوشنبے کے روز ہوتی ہے اور منگل کے روز مولا علی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ذرا مولا علی کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر تک پیدائش سے لے کے کبھی ایک دن بھی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کی ہو، کبھی بھی وہ کام کیا ہو جو شعار کے اعتبار سے دیگر عرب کیا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر اگر نبی کو بھیجا تھا تو اس کے وارث کا انتخاب بھی اس طرح کیا تھا کہ جس طریقے سے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا تھا پیدائش سے لے کے اعلان نبوت تک، اسی طریقے سے ان کے وارث و امین کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ جس وقت تاج امامت ان کے سر پہ رکھا جائے، تاکہ جس وقت انہیں امیر المومنین بنایا جائے، تاکہ جس وقت انہیں امام اور جانشین بنایا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ علی کلمہ پڑھنے سے پہلے جو 10 سالہ زندگی ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ ولادت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے اور شہادت مسجد کوفہ میں ہو رہی ہے۔ دنیا کے جو ڈائریکشن ہے عبادت کا، جو اللہ کا پہلا گھر ہے روئے زمین پر، اس سرزمین پر علی کی ولادت، اور پھر جب علی سب سے پہلی زیارت کرتے ہیں تو زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا گیا کہ 3 دن سے بچے نے دودھ نہیں پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چسواتے ہیں، زبان مبارک چوستے ہیں اور اس کے بعد فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ زبان مبارک کا چوسنا تھا کہ جس طریقے سے اب تیسرا اینگل دیکھیے کہ روئے زمین پر نبی کا کوئی استاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امی تھا رسول عربی، بات کہنے کا نہ دنیا کو سلیقہ آیا، اس سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا اس کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔ تو جس طرح نبی کا روئے زمین پر کوئی استاد نہیں ہے کہ جس نے لکھنا سکھایا ہو، جس نے پڑھنا سکھایا ہو، اس طرح علی کا بھی خدا اور نبی کے سوا کوئی استاد، سبحان اللہ، بے شک نبی و خدا کے سوا کوئی درسگاہ نہیں، بے شک۔ اور جتنے علوم اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو عطا کیے تھے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اپنی لخت جگر کا نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نسائی، مسلم شریف، طبرانی سب نے اس حدیث کو نقل کیا
تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے بطول، اے میری لخت جگر، کہ میں تمہارا نکاح اس انسان سے نہ کر دوں جو امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ شرف والا ہے، سب سے زیادہ بردبار، سب سے اعلیٰ۔ اس لیے آج بھی دنیا میں انسان جب اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو بیٹے کے رشتے میں تو کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے میں آج بھی انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کا بس چلے تو وہ کسی شہزادے کو تلاش لائے، وہ کردار میں بھی ولی صفت ہو، دولت کے اعتبار سے بھی کوئی شہزادہ ہو۔ لہٰذا جس کا انتخاب پوری روئے زمین میں نبی نے کیا ہوگا، جو نبی کا انتخاب ہے، نہ اس خاتون کا جواب ہے، نہ خاتون جنت کا جواب ہے، نہ اس کے شوہر کا جواب ہے، نہ ان کے شہزادوں کا جواب۔ اس لیے پوری اسلامی تاریخ اور پھر تمام ان مراحل سے گزر رہے ہیں کہ جتنی مشکلات، چاہے طائف کی سرزمین میں نبی نے پتھر کھائے، چاہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے معافی کے دروازے کھولے، وہ تمام کارنامے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں ہیں، جو کارہائے نمایاں اللہ کے رسول نے انجام دیے ہیں، ان کی تمام کی مثال اگر آپ کو کسی کی زندگی میں ملتی ہے تو وہ مولا علی کی زندگی میں ملتی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں ملتی ہے، امام حسین کی زندگی میں۔ ہر جگہ حجت، پہلے لوگوں سے اپنے کردار کی گواہی لینا کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے، جو حجت اعلان نبوت کے بعد ان کے نانا جان نے فاران کی چوٹی سے آواز بلند کرتے ہوئے کفار کو اسلام کی طرف بلاتے ہوئے پیش کی تھی، وہی حجت کربلا کے میدان میں ان کے نواسے امام حسین یزیدی لشکر کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ تم نے تو دیکھا ہے کہ مجھے میرے نانا جان نے اپنے کاندھوں پہ کھلایا۔ تو حضرات، اور مولا علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ، سنی، دیوبندی، یہ کسی مسلک کا ہونا شرط نہیں بلکہ مومن ہونا شرط ہے۔ مولا سے وہی محبت کرے گا جو رسول سے سچی محبت کرتا ہوگا، جو رسول سے محبت نہیں کرتا وہ مولا سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ غدیر کے خطاب کے وہ حدیثیں سند ہیں، وہ الفاظ سند ہیں، جن لوگوں کی بھی نظر حدیث پر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا، 1.25 لاکھ حجاج کی موجودگی میں علی کا ہاتھ پکڑ کے اور بلند کر کے خطاب کیا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور مومن اور منافق کے بیچ فرق یہ ہے کہ منافق علی سے بغض کرتا ہے، مومن علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علی سے محبت کرنے، اہل بیت سے محبت کرنے، نبی سے محبت کرنے اور ان کے مشن پر کٹ مرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو مولائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک شاعر اہل بیت جن کو آپ اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام وقار سخن میں سنتے رہے ہیں، انہوں نے بھی یوم علی میں اس سال شرکت کی اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا نام ہے، اس میں گرامی ہے، شمیم الہ آبادی۔ تو آئیے شمیم الہ آبادی صاحب کے کچھ اشعار سماعت فرمائیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 4 مصرے بالکل تازے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے مولائے کائنات کے حوالے سے یہ کہ ایک علی ہی تھا زمانے میں فقط باد رسول، ایک علی ہی تھا زمانے میں فقط باد رسول، جو غریبوں پہ صدا نظر کرم ڈالتا تھا، جو غریبوں پہ صدا نظر کرم ڈالتا تھا، ہائے ظالم نے کیا اس کو بھی سجدے میں شہید، ہائے ظالم نے کیا اس کو بھی سجدے میں شہید، جو یتیموں کو بھی بچوں کی طرح پالتا تھا۔
ہائے ظالم نے کیا اس کو بھی سجدے میں شہید، جو یتیموں کو بھی بچوں کی طرح پالتا تھا، جو یتیموں کو بھی بچوں کی طرح پالتا تھا، جو یتیموں کو بھی بچوں کی طرح پالتا تھا۔ ایک مطلب بس 3-4 شعر کی زحمت اور ملاحظہ فرما لیں۔ مصائب کے چند مصرے میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کی ہدیہ سماعت ہو جائے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھیے، مسجد شعیب بھائی مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھیے، سجدہ حق میں چلی مولا پہ ضربت دیکھیے، شبر و شبیر روتے ہیں لپٹ کر باپ سے، شبر و شبیر روتے ہیں لپٹ کر باپ سے، آیتیں بے چین ہیں قرآن پہ آفت دیکھیے، آیتیں بے چین ہیں، دیکھیں گے آیتیں بے چین ہیں قرآن پہ آفت دیکھیے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ زینب و کلثوم کھاتی ہیں پچھاڑیں خاک پر، آج ہے بچوں پہ یہ کیسی مصیبت دیکھیے، ارے کون ان بچوں کو سمجھا کر تشفی دے خدا، فاطمہ زہرا کی ہے کتنی ضرورت دیکھیے، کون ان بچوں کو سمجھا کر تشفی دے خدا، شبر و شبیر روتے ہیں لپٹ کر خاک پر، لپٹ کر باپ سے، آیتیں بے چین ہیں، آیتیں بے چین ہیں قرآن پہ آفت دیکھیے، کون ان بچوں کو سمجھا کر تشفی دے خدا، ارے فاطمہ زہرا کی ہے کتنی ضرورت دیکھیے، شب میں اٹھ کر جو کرتا تھا غریبوں کی مدد، آج وہ ہوتا ہے اس دنیا سے رخصت دیکھیے۔ ارے کون میں شرکت کرنے کا مطلب ہے اگر یہاں سے درس نہ لے کے جائیں تو کیا فائدہ ہمارے آنے کا، یہاں صرف شرکت کرنے کے مصرے آپ لیں، دلوں تک پہنچ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ مصرے ہے مولا کی، اس میں آپ کے سامنے ایک تمام کردار پیش کرنے کی کوشش ہے ذات۔ مصرے ملازم کون لے گا اب زمانے میں یتیموں کی خبر، بے کسوں کی اب کرے گا کون خدمت دیکھیے، ارے گھر میں زہرا کے عجب کوہرام برپا ہے شمیم، گھر میں زہرا کے عجب کوہرام برپا ہے شمیم، آل پیغمبر پہ ہے کیسی قیامت دیکھیے، شبر و شبیر روتے ہیں لپٹ کر باپ سے، آیتیں بے چین ہیں قرآن پہ آفت دیکھیے۔ ادب اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین یہ تھے مشہور و معروف شاعر اہل بیت شمیم الہ آبادی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور بزم یادگار انیس کی جانب سے منعقد کیے جانے والے یوم علی میں انہوں نے اپنے کچھ اشعار پیش کیے۔ آئیے اسی پروگرام میں ایک اور اہم شخصیت نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ عظیم شخصیت ہیں عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ تو آئیے ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کو سماعت فرمائیے، ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ۔ حضرات، دنیا کے جس قوم، جس تہذیب اور جس معاشرے میں آپ دیکھیں، ایک مرد اعلیٰ کا تصور پایا جاتا ہے، ایک مرد جلیل، مرد اعلیٰ، مرد کامل، کہ جس کے اندر بہت سی صفات موجود ہوں اور جو اس دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے ایک رہنما اور ایک آئیڈیل قرار پائے۔ اس اعتبار سے اگر آپ نگاہ کریں، میں عرض کرنا چاہتا تھا ایک دو تہذیبوں کا مطالعہ، لیکن وقت نہیں، مگر یونان پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یونان میں ایک انسانی دیوتا کا تصور موجود ہے۔ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں، ہر ایک کے یہاں ایک مرد کامل کا تصور، حد یہ ہے کہ ویسٹ میں بھی ایک سپرمین کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم اور ارشادات نبوی کی روشنی میں اگر اس انسان کامل کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو محسوس یہ ہوگا کہ قرآن کا یہ انسان کامل وہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں متضاد صفات کا حامل ہے، جو سلطان بھی ہے اور فقیر بھی ہے، جو قائم و دائم بھی ہے اور محو پرواز بھی ہے،
جو غنی بھی ہے اور فقیروں کے درمیان میں بیٹھ جائے تو فقیر بھی ہے، جس کی شان یہ ہے بقول آیہ قرآنی کہ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی شان کیا ہے کہ وہ جب کفار کے مقابلے میں نکل جاتے ہیں، جب باطل کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پیکر شدت و صلابت بن جاتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور جب وہ اپنوں کے درمیان آتے ہیں تو غم گسار ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر لوگوں کے دلوں پر مرہم لگ جاتا ہے، ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ یہ متضاد صفات ہیں۔ جب دن کے اجالے میں وہ جد و جہد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا اصل مقصود رضائے الہی کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جب رات کی تاریکی میں وہ مصلح عبادت پہ آ جاتے ہیں تو راز و نیاز کی وہ گفتگو ہوتی ہے کہ گویا اللہ پکار کے کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو مجھے پکار رہا ہے، میں خود لبیک کہہ رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ یہ تصور جو قرآن حکیم نے ہمیں دیا، وقت بالکل نہیں، میں بس عرض کر رہا ہوں، یہ تصور جو قرآن حکیم نے ہمیں دیا ہے، ارشادات نبوی میں جس پیکر کمال کا یہ تعریفیں بیان کی گئی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی خیالی پیکر ہے؟ کیا یہ کوئی وہمی اور گمانی شخصیت ہے، یا حقیقتاً تاریخ میں کوئی ایسا کردار پایا جاتا ہے؟ اگر یہ صرف وہمی اور گمانی شخصیت ہو تو پھر قرآن کریم کا یہ بیان یہ صرف کہانی اور قصہ قرار پائے گا۔ قرآن حقائق کی گفتگو کرتا ہے، لہٰذا ساری باتوں کو سمیٹ کے بس اتنا عرض کروں کہ یہ ساری صفات جو قرآن کریم میں بکھری ہوئی ہیں، جب یہ سمٹتی ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیکر بنتا ہے، کہ جس کی ان کی ذات گرامی وہ ہے۔ نہیں عرض کرنے کا موقع کچھ بھی، مگر بس اتنا سمجھ لیجئے، بہت خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ عزیزو، ایک انسان جب رفت کا سفر طے کرتا ہے تو پہلے وہ پیکر عشق ہوتا ہے، پھر یہ پیکر عشق آگے بڑھ کے پیکر یقین بن جاتا ہے، پھر یہ پیکر یقین اور ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے تو پیکر استغنا بن جاتا ہے، اور جب یہ پیکر استغنا اور چند قدم آگے بڑھتا ہے تو پھر بندہ بندہ نہیں رہتا، بندے مولا صفات بن جاتا ہے، عبد نہیں رہتا، عبدہو ہو جاتا ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار عام منتظر۔ مگر اب سوال یہ ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے بالکل، مگر اتنا سمجھ لیں کہ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا پیکر کہ جس کا عالم یہ ہو کہ جو لوگوں کی بیماریوں کو بھی دور کر رہا ہو، جو لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے جب ممبر پہ قدم رکھے تو ممبر کی بلندی اوج سریا تک پہنچ جائے، جو جب مطلع انوار بن کے خطبات دینا شروع کرے تو اس کی کرنیں جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے لگیں، جو جس کی زندگی کا مقصد جہالت کو دور کرنا ہو، جو انسانوں کے لیے مسیحا بنا ہوا ہو، جو پیر کی ٹھوکر مار دے تو چشمے ابل پڑیں، سونے کے خزانے زمین ظاہر کرنے لگے، اگر ایسا انسان، یہ میرا سوال ہے آپ سے، میں اسی پہ اجازت لوں گا، اگر ایسا انسان آج بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہو اور وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو لوگ بغیر کسی اپوزیشن کے اس کو چن لیں گے، اس لیے کہ اس سے ہمیشہ انسانیت کو فیض پہنچائے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں انجام دیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ علی کا دشمن کیوں تھا، گلے میں رسی کیوں تھی، زندان کیوں تھا، اس طرح کے حملے کے ضربت سجدے کے اندر کیوں تھی، 70,000 ممبر نما بلندیوں سے یہ گستاخیاں، یہ دشنام کیوں تھا، آخر سبب اس کا کیا تھا؟ جب ایسی جامع صفات شخصیت تھی، جب ایسا انسانیت کو فیض پہنچانے والا تھا کہ اس نے اپنا کلیجہ بھی نکال کے ممبر پر رکھ دیا کہ لوگ فیض اٹھا لیں، تو دنیا دشمن کیوں تھی؟ عداوت کس لیے تھی؟ عزیزو، عداوت بس ایک تھی۔ کیا عداوت تھی؟ اس کے لیے میں ایک لمحے میں ایک بہت بڑا فلسفہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ عقائد میں کفر نہ ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، کلچر میں بے حیائی نہ ہو، اور رسوم و رواج میں فضول خرچی نہ ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں ایک جگہ موجود ہیں تو یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ عقائد میں کفر نہ ہو اور
معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو. بس ساری خطا مولائے کائنات کی یہ تھی کہ انہوں نے عقائد سے کفر مٹانے کے لیے کبھی تلوار اٹھائی اور کبھی منبر کا سہارا لیا، اور معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے آخری سانس تک اپنی محفوظ کر دی کہ معاشرے میں جب تک علی رہے گا علی ظلم نہیں ہونے دے گا. حاکم شام کا دربار ہے اور ایک شخص زرارہ موجود ہے، اور اس وقت حاکم ان سے سوال کر رہا ہے کہ زرارہ یہ تو بتاؤ تم نے علی کو کیسا پایا؟ کہا میری جان کی امان ہو، مجھ سے یہ نہ پوچھئے. کہا نہیں، بیان کرو تم نے علی کو کیسا پایا. جب اصرار ہوا تو ایک مرتبہ زرارہ نے کہنا شروع کیا، میں اس شخص کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جس نے کبھی سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا ہو مگر کبھی اس کے اوپر روغن نہ لگایا ہو، جس نے گرمی کے موسم میں بھی کھردرا لباس پہنا ہو، غلام کو اپنے بیٹے جیسا سمجھا ہو، جو ہماری دعوت کو قبول کر لیا کرتا تھا، اور جب ہم اس کے قریب جاتے تھے تو ہمیں اپنے سے اتنا قریب کر لیتا تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا علی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں میرے کانوں میں آج بھی اس کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ مسجد کوفہ کی محراب میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے جب وہ کہہ رہا تھا کہ اے معبود کیسے علی اس سفر کو طے کرے گا، اس لیے کہ سفر طویل ہے، زاد راہ قلیل ہے. جو ستاروں کے چھاؤں میں آ کر ستاروں کو خطاب کر کے یہ کہتا تھا اے فلک کے ستاروں بتاؤ تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، جس کی پوری زندگی میں کبھی سونا نہیں تھا، کبھی سویا بھی تو اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا عالم یہ تھا. بس ختم ہے گفتگو، آخری دو فقرے کہ جس کا عالم یہ تھا. زرارہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا عالم یہ تھا کہ جس نے اپنا بوسیدہ لباس جب درزی کو سینے کے لیے دیا، پیوند لگانے کے لیے دیا، تو درزی نے کہا مولا اب شرم آتی ہے، اس میں اب گنجائش کہاں ہے کہ مزید پیوند لگایا جائے. تو یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کو پلٹ آیا. اے خالق گواہ رہنا علی نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے علی کو چھوڑ دیا. جس کی زبان پر یہ فقرے رہتے تھے، جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے معبود میری عزت، یہ پیغام ہے، یہ مولا کی مناجات نہیں ہے. یہ 3 جملے شاید آج کی اس میری تقریر کا ماحصل ہو جائیں کہ یہ اصول ہیں جو علی نے دیے ہیں کہ اے معبود میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ہماری عزت ہے بڑے مکان میں، بڑی گاڑی میں، اونچے ماڈل کے موبائل میں. علی کی عزت اس کی ابدیت میں ہے. اے معبود میں ویسا بندہ، تو ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. آئیے آج کی اس مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کریں اور گزارش کریں کہ اے معبود ہماری صورتیں تو اس لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی گناہگار زبانوں پر ایسی مقدس ہستی کا نام لے سکیں، مگر اے معبود تجھے علی کی عزت کی قسم ہے ہماری ذلتوں کو نظر انداز کر دے، ہماری ذلتوں کو عزت میں بدل دے. اللہ کرے کہ اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں ہوں ان سے ہم کردار کی وہ روشنی لے کر جائیں کہ جو ہمارے قلوب کو منور کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ناظرین یہ تھے مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب جو مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین آئیے آج کے اس پروگرام ذکر مولائے کائنات میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بزم یادگار انیس کی جانب سے منعقد یوم علی کے خاص پروگرام کا کچھ حصہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس میں ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کے تاثرات آپ نے ابھی سماعت فرمائے. آئیے ناظرین اب ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک اور عالم دین، یعنی مشہور و معروف عالم دین حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا سید محسن تقوی صاحب، امام جمعہ و جماعت شیعہ جامع مسجد دہلی، جنہوں نے مولائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات شیئر کیے. آئیے ان کے خیالات سماعت فرمائیے. ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جن کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے، یعنی امیر المومنین کی وہ خصوصیتیں کہ جو ہمارے زندگی سے بالکل ریلیٹڈ ہیں. تو بہرحال اب وہ سب تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پیش کی جا سکتی. میں ایک ہی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے امیر المومنین کی ذات گرامی ایک امتیاز
مجھ سے پہلے بھی مقررین نے عرض پیش کیا کہ علم سے وابستگی اور علم کی سرپرستی اور علم کی تشریح اور نشر کا کام جو امیر المومنین کے ذریعے سے عالم وجود میں آیا وہ واقعاً اپنی جگہ کے اوپر بے مثل و بے نظیر ہے۔ آیت اللہ رضا صدر ایک بڑے عظیم شخصیت نجف اشرف میں مرحوم ہو چکے ہیں، تو بہرحال ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ علوم اسلامیہ نام سے جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، یعنی وہ تفسیر کا علم ہو، درایت کا علم ہو، رجال کا علم ہو اور حدیث کا ہو، یا جتنے بھی علوم جو ہے وہ اسلامی علوم کے نام سے پائے جاتے ہیں، سب کی ابتدا جو ہے وہ امیر المومنین سے ہوئی ہے۔ یہ تجوید کا فن، قرات، یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ امیر المومنین سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اوپر اعراب گزاری یہ امیر المومنین سے ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تجوید کا فن جو ہے یہ ہمارا اپنا علم ہے کہ جو آج ہمارے یہاں جو ہے بالکل ہی ناپید سا ہو گیا ہے، اور بہرحال وہ علوم جو امیر المومنین سے نکلے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھیلے، اور پھیلنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے علاوہ جو ہے وہ دیگر قوموں تک جو ہے وہ پہنچ گئے، اور واقعاً بڑی تلخ بات ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے رہوں گا، وہ یہ کہ یہ واقعاً یہ تجوید اور یہ قرات کا فن جو ہے آج ہمارے یہاں کی 50% اذانیں غلط ہوتی ہیں، تجوید کے اصولوں کی خلاف غلط انداز سے، اور غلط یعنی مخارج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ یہ کالمیہ ہے، واقعاً یہ بہت بڑا درس عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سوچیں، اور واقعاً امیر المومنین کو اپنا امیر سمجھنے والے اور امام المتقین کو اپنا امام تصور کرنے والوں کو جو ہے وہ واقعاً اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جدوجہد کرنی پڑے گی تاکہ وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ امیر المومنین کے چاہنے والے بن سکے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت۔ ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا سید محسن تقوی صاحب، امام جمعہ و جماعت شیعہ جامع مسجد کے تاثرات، اور یہ پروگرام یوم علی جو بزم یادگار انیس پچھلے 50 سال سے دہلی کے غالب اکیڈمی میں منعقد کرتی چلی آئی ہے، لیکن اس وقت حالات اس وقت دہلی کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، وہی صورتحال دہلی میں ہے، اور جس وجہ سے یہ پروگرام آڈیٹوریم میں تو منعقد نہیں کیا گیا، تو ہم نے چاہا کہ اس کا گزشتہ سال جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا اس کا کچھ حصہ آپ سے شیئر کریں، اور ذکر مولا کائنات میں ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس پروگرام سے جوڑیں، اور اس پروگرام میں پیش کیے گئے خیالات آپ سے شیئر کیے جائیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم سرزمین مسقط کا رخ کرتے ہیں، اور آپ نے اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام وقار سخن میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں جمیل زیدی صاحب۔ جمیل زیدی صاحب بہت اچھے نحو خواں ہیں، بہت اچھے سوز خواں ہیں، بہت اچھے مرثیہ خواں ہیں، اور بڑی خلوص اور عقیدت کے ساتھ وہ اپنی خوبصورت آواز میں مولا کے ذکر کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں 19 رمضان کے حوالے سے وہ کچھ مرثیے کے کچھ چند بند ہمارے اس پروگرام میں شیئر کر رہے ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیے جناب جمیل زیدی صاحب کو جو مسقط عمان سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک بار نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ مرثیہ شب ضربت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں۔ واسرتا وہ تیغ ستم وہ علی کا سر، وہ ظلم وہ نماز کی حالت وہ کا گھر، پہ ہم وہ جبرائیل کی فریاد عرش پر، وہ رنج و اضطراب کی شب حشر کی سحر، افسوس ایک شقین قیامت یہ ڈھائی ہے، مسجد میں روزے دار کو مارا دہائی ہے،
فریاد جبرائیل تھی یا تیر بے صدا، دوڑے گھروں سے لوگ کھلے سر برے نہ پا، کلثوم نے تڑپ کے جو زینب کو دی ندا، کچھ سن رہی ہو او میری بہنا غضب ہوا، مسجد میں شاہ جن و بشر قتل ہو گئے، زینب بہن ہمارے پدر قتل ہو گئے، کلثوم نے تڑپ کے جو پیغام کیے یہ بین، سر اپنا پیٹنے لگی زینب بشور و شین، ہم شیر کی صدا میں مٹایا جو دل کا چین، سجدے میں وہاں یہ کہہ کے تڑپنے لگے حسین، بابا چلو حرم میں کے دکھیا کو کل پڑے، گھر سے کہیں تڑپ کے نہ زینب نکل پڑے، چونکہ صدا حسین کی سن کر جو مرتضیٰ، کس پیار سے کہا کہ نہ رو میرے محلقہ، ہاں اے حسن حسین کو تسکین دو ذرا، روتے ہیں یہ تو عرش لرزتا ہے میں فدا، واہ حسرتا یہ پاس ہو شاہ حنین کو، او ظالم رلائے لاش پسر پر حسین کو، شبر نے دل کو تھام کے شبیر سے کہا، بابا کو اب اٹھائیے جان مرتضیٰ، یہ سن کے بولے حیدر و صفدر کے میں فدا، بیٹا نماز پڑھ لو ٹھہر جائیو ذرا، ہم ناتوا ہے بار امامت اٹھائیے، اے مجتبی نماز جماعت پڑھائیے، نائب کیا حسن کو شہ خاص و عام نے، مسموم کو امام بنایا امام نے، خود بیٹھ کر نماز پڑھی سب کے سامنے، جس طرح کربلا میں شہ تشن کام نے، ہمت یہ کس میں غیر امام حجاز تھی، او مسجد میں آخری یہ علی کی نماز تھی، حیدر کو گھر میں لائے جو زہرا کے گل غزا، زینب کے بین سن کے پکارے یہ بار بار، اے عاشق حسین نہ رو بہر کردگار، زہرا تیری بکا سے تڑپتی ہے میں نثار، ہر چند جب تو جوش محبت سے دور ہے، اور زینب تجھے تو صبر کی عادت ضرور ہے، قاتل کو باندھ لائے جو اصحاب مرتضیٰ، نظریں جھکا کے حیدر کرار نے کہا، جلد اس کے ہاتھ کھول دو اے صفت مصطفیٰ، انصاف کا مقام ہے چرخ قدمدہ، حکم علی سے کھل گئے اہل ستم کے ہاتھ، اور کربلا میں شمر نے باندھے حرم کے ہاتھ، وہ زہر کا اثر وہ سر پاک پرورم، بیووں کی فکر فرقت اولاد کا علم، ہر چند دل میں تاب و توا ہے نہ تن میں دم، اب بھی وہی سخا ہے وہی ہمت و کرم، آیا جو شیر سرور عادل کے واسطے، بھجوا دیا حضور نے قاتل کے واسطے، افسوس جس سخی نے یہ پاسے خدا کیا، قاتل کو اپنے شیر کا ساغر عطا کیا، پوتے سے اس کے امت بے دین نے کیا کیا، احسان ابو تراب کا کیا حق ادا کیا، دنیا سیاہ ہو گئی شے کی نگاہ میں، اور اصغر کو خوب شیر ملا قتل گاہ ہمیں، اصغر کو خوب شیر ملا قتل گاہ ہمیں۔ ناظرین، یہ تھے جمیل زیدی صاحب مسقط سے، جو
मौलाए कायनात की शहादत के हवाले से ख़ुसूसी तौर से 19 रमज़ान के हवाले से उन्होंने मरसिए के चंद बंद हमारे आज के इस प्रोग्राम में पढ़े, और हम दुआ करते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो भी हमारे साथ रहे ज़िक्र मौला में जो लोग, परवरदिगार उन्हें और हमारे तमाम सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, ये अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। हर मोमिन का दिल इस वक्त मौला के गम में मुब्तला है और मौला के ज़िक्र में पूरी कायनात नज़र आ रही है। ये ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये खादिम सलीम अमरूवी आपसे इजाज़त लेता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।